ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات، علماء کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بالکل نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا بیان کروں، کہاں سے بات شروع کروں، کہاں سے ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت جلدی آ گیا تھا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلیں کوئی بات کی جا سکے، لیکن اب تو کوئی دامن میں گنجائش نہیں ہے وقت کے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے۔ دو ایک باتیں صرف، مجھے اندازہ ہے جب ہم لوگوں کی نماز تھوڑی سی لیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر زیادہ لیٹ کر لیتے ہیں، کام ہی سارا اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ اب نماز اذان کا ٹائم بالکل ہو چکا ہے، تو بس اب تو زیارت ہی ہے، میں آپ کی کر لوں آپ میری کر لیں، یہی کام ہے۔ ایک آدھ بات عرض کرتا ہوں، میری ہمیشہ سے یہ خواہش ہوئی ہے، اگرچہ مجھے 4 گھنٹے کا سفر کرنا پڑے، 5 کا کرنا پڑے، میں وقت پہ آتا ہوں۔ پتہ نہیں محفلیں کیوں لیٹ ہوتی ہیں، ماشاءاللہ، یہ میری سمجھ نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ میں نے ایک محفل میں چلا گیا، شادی کی تقریب تھی، 6 بجے کا کارڈ پہ ٹائم لکھا تھا۔ میں نے گھر والوں کو جا کے فون کیا تو کہنے تسی ہونی آ گئے ہو۔ میں کہا مینوں ویلا سمجھ لو تسی، یہ مسئلہ ہے نا بھی آپ نے 6 بجے لکھا تھا تو تبھی آیا ہوں، وہ گھر والے 8 بجے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ یہ میرا درد ضرور سمجھیں، آپ چیزوں کو مینج کریں۔ لوگوں کا آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ آئے کوئی جس نے نہیں آنا۔ ایک دفعہ ایسا کریں گے، جب پتہ چلے گا نا کہ ٹائم پہ سارا کچھ کرتے ہیں تو اگلی دفعہ ٹھیک ہو جائے گا سارا۔ اب جیسے میں 2 بجے سے پہلے آ گیا تھا، تو چاہیے تو یہ نا کہ تلاوت ہو، نعت ہو، کام جو ہے وہ سمیٹا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بڑا عجیب سا ماحول بن جاتا ہے اس طرح کے معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ اور یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ منتظمین بڑی مشکل میں ہوتے ہیں۔ نقیب کہتا ہے کہ میں لیٹ ہوں تو فلاں کہتا ہے میں لیٹ ہوں، تو ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو لیٹ ہو وہ وہیں پہ دعا کر دے جہاں ہے، جو آ جائے وہ کام کرے اپنا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایمان کی جان ہے۔ انسانی زندگی میں محبت کی ویسے بھی بڑی ضرورت ہے۔ گھر میں سارا کچھ ہونا، بچے بھی ہوں، دولت بھی ہو، جائیداد بھی ہو، صرف میاں بیوی کا پیار نہ ہو، وہ گھر ٹھیک نہیں گزرتا، نظام چلتا نہیں۔ آپ کسی دفتر میں، کسی آفس میں کام کرتے ہوں، سیلری پیکج بھی ٹھیک ہے، باقی سارے معاملات بھی ٹھیک ہے، لیکن دفتر کے عملے سے آپ کی بنتی نہیں، صرف پیار نہیں وہاں، تو نظام چلتا بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ محبت نہ ہو تو نہ گھر چلتا ہے، نہ باقی سارا نظام چلتا ہے۔ کسی چیز میں بھی تلخی پیدا ہو جائے تو نظام چلتا نہیں۔ محبت کے ساتھ چلائیں تو ساری دنیا چل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں دل ہیں، رب چاہتا تو خود بخود سب کے دل دین کی طرف موڑ دیتا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، مجھ سے بھی پیار کرو، میرے رسول سے بھی پیار کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، پیار کریں، لہجہ پیار والا۔ ہم نہ چونکہ سخت ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ رد عمل کے طور پہ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ معاشرہ ہمیں کر دیتا ہے، ادھر ساری دنیا چلتی ہے ہم بھی اسی طرف چل پڑتے ہیں، تو وہ جو خاص لہجے پیار کے ہیں وہ ہمارے ہاں موجود نہیں رہتے۔ محبت کے ساتھ جب آپ اپنی زندگی گزاریں گے، پیار کریں گے، میرا موقف یہ ہے کہ گھر میں پیسے تھوڑے ہوں، مکان کچا ہو، آمدن کے ذرائع کم ہوں، لیکن بچے ماں باپ کا ادب کرتے ہوں،
میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق رکھتے ہوں تو وہ گھر سکون والا گھر بن جاتا ہے۔ آپ کے لہجوں کا پیار آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم رب کی محبت پانا چاہتے ہو تو پھر نبی پاک کی غلامی کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، محبوب ان سے فرما دیں کہ پھر اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ آپ پیار کریں نبی پاک سے، محبت کریں، ذوق ہو آپ کا درود پاک کا، توجہ ہو آپ کی سنت شریعت کی طرف، آپ سیرت پڑھیں سنیں تو پیار کے لہجے میں، جمعے والے دن آئیں تو آپ کی طبیعت پیار والی ہو، محفل میں آئیں بیٹھیں سنیں سنائیں تو محبت چھلکے۔ جب پیار ہوتا ہے نا تو آپ یقین کریں بڑی بڑی مشکلات آسان محسوس ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندے سے آپ کا پیار ہی نہیں، اس کے پاس آپ 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، اور ایک سے پیار ہو تو وہ جانے لگتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار تھوڑی دیر تو ٹھہر جا، وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ پیار بنا لیں گے نا رب رسول کے ساتھ، محبت ہو جائے۔ سنیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا، ذائقہ ایمان کا نصیب ہوگا۔ 3 چیزیں پیدا کرو، ذائقہ، مومن ہونے کا ذائقہ آئے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کون کون سی؟ توجہ ہے میری بات پر؟ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، سبحان اللہ، ہر چیز مقدم۔ آپ نا یہ تقریریں آپ سنتے ہیں علماء سے، اہل سنت کا ہر عالم کہتا ہے کہ اللہ رسول سے پیار کریں، ویسے یہ تجربہ کریں تو صحیح کو 8-10 دن یہ تجربہ تو کریں ذرا، یعنی آپ نے بچوں سے زیادہ نبی پاک سے پیار کرنا ہے، دولت سے زیادہ، یعنی نماز کا وقت آئے بچے روکیں تو کہیں پتر جو مرضی کر مسجد جانا ہی جانا ہے، رزق حرام پورا لاکھوں روپیہ پاس آئے تو چھوڑ دیں کہ اللہ رسول کا حکم دیکھیں۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کر کے تو دیکھیں، ایک ہفتہ تجربہ تو کریں۔ آپ ایک ہفتہ یہ تجربہ کریں کہ آپ چھوڑ دیں سارا کچھ رب رسول کے لیے، پھر غور کر لیجئے گا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وجود نہیں پھولوں کا گلدستہ بن گیا۔ فرمایا اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو۔ یہ تجارت چھوڑ دو کہ فلانا نیکی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا، فلانا پیار کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا، فلاں میرے گھر آئے گا تو میں بھی آؤں گا، اللہ رسول کو بیچ رکھو۔ ہم نہ اس طرح کرتے ہیں، سیاسی دوستیاں کرتے ہیں، لالچ کی دوستیاں کرتے ہیں، تو وہ اگر آپ لالچ کر رہے ہیں تو سامنے والا کیسے مخلص ہوگا؟ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں، اگر آپ مخلص نہیں تو وہ کیسے مخلص ہوگا؟ آپ مخلص ہو جائیں، جس سے بھی محبت کریں اللہ رسول کے لیے کریں۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو ماں باپ کی خدمت بھی اس لیے کرتا ہوں کہ رب رسول نے حکم دیا، میں تو بال بچوں کی حقوق بھی اس لیے ادا کرتا ہوں کہ اللہ رسول کا حکم ہے، میرے پیش نظر دراصل رب رسول ہے۔ جب آپ کی ساری چاہتوں کا مرکز اللہ رسول بن جائے نا، ویسے بھی بندہ زیادہ دروازوں سے بچ جاتا ہے، ایک کی دروازہ نگاہوں میں رہتا ہے، ایک ہی طلب رہتی ہے، ایک کی طرف بندے کی نگاہ رہتی ہے۔ تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو پھر اس طرح کرو، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہو۔ ہم نہ کفر سے بھی اس طرح الرجک نہیں جس طرح ہمیں ہونا چاہیے۔ چلیں کافر کے کفر سے تو الرجی ہونی چاہیے کہ نہیں، مشرک کے شرک سے تو نفرت ہونی چاہیے کہ نہیں، لیکن مزاج ہی نہیں۔ میں ایک دوستوں سے اکثر بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں عیسائی ہو نا غریب ماڑا گلیاں صاف کرنے والا، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں علماء سے اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، پوچھتے ہیں نا،
لوگوں سے پوچھتے روٹی کھانی جائز ہے, اٹھنا بیٹھنا جائز ہے, اور اگر عیسائی امریکہ کا صدر ہو تو پھر بھی مسئلہ پوچھتے ہیں. ہاں نہ تو کرو نا یار, پوچھتے ہیں مسئلہ کیوں؟ اب وہ عیسائی نہیں رہا, وہ اس کا کفر تو موجود ہے اپنی جگہ, اس کا شرک اپنی جگہ, لیکن وہ تو سارے وزیر مشیر بیٹھے ہیں, جو مولوی مشیر بنے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے دھڑلے سے بیٹھے ہوتے ہیں, بیچ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. بھئی اب آپ کا فتویٰ اور مسئلہ کدھر گیا؟ اگر تو آپ کو کافر سے اس کے کفر کی وجہ سے آپ اعراض کرتے ہیں, مشرک سے اس کے شرک, کسی انسان سے ذاتی نات تو کوئی نہیں, نہ کسی مسلمان کو, مسئلہ تو عقیدے نظریے کا ہے. جب تک آپ اپنے مومن ہونے پر ناز نہیں کرتے, میری بات کی سمجھ آ رہی؟ کتنا لطف آتا ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے جناب آپ کا شاگرد ہو کے مجھے مزہ آ گیا. جو بندہ کہتا ہو جناب میرا نام, میرا جو خاندان ہے, میرے استاد جی, میرا خاندان, میرا قبیلہ, کیا بات, کتنے کی لطف والی بات. جب آپ یہ ناز کریں گے نا کہ الحمدللہ میں مومن ہوں, شکر ہے میں کفر سے بچا, شرک سے. دیکھیں میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے ملک سے باہر بھی, یہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا, جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں معاذ اللہ, یہ کوئی دنیاوی طور پر ان پڑھ لوگ تو نہیں, یہ ایم فل ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, ماسٹر کی ڈگریاں رکھتے ہیں, غریب نہیں, امیر امیر لوگ ہیں. او خدا کے بندو, ہم تو فرض نہیں یاد کرتے, ضروریات دین کی باتیں یاد نہیں کرتے, ہمیں تحقیق کر کے مسلمان ہونا پڑتا تو مشکل تھا. ہمارا ذمہ زیادہ ہے حضور کا میلاد منانے کا, اس لیے کہ پیدا ہی اس ماں کی گود میں ہوا جس نے پیدا ہوتے ہی حضور کی نعتیں سنائی. ورنہ تحقیق کر کے جاتے تو بڑا مشکل کام تھا. بھائی آپ اظہار اسلام, اظہار عقیدہ یہ کچا پکا نہ کرا کریں, ڈنکے کی چوٹ پہ کیا کریں, مضبوط کہا کریں الحمدللہ مومن ہے, الحمدللہ صحابہ کے غلام ہیں, الحمدللہ اہل بیت کے نوکر ہیں, الحمدللہ اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں. یہ کچی پکی باتیں نہ کرو کہ غوث پاک ہاں جی میں بھی کیا ہو, یہ ڈر کے بات کرنے والی کون سی؟ ڈرے تو وہ جس کا عقیدہ کچا ہو, جس کا پکا ہو, وہ تو کہتا ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا تو لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. آپ اپنے ذوق کو بلند کریں. دیکھیں مسلمان نے ہجرت کر کے ابشا گئے, بڑی تکلیف دی یہاں کفار نے, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم حبشہ چلے جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک جماعت صحابہ کی, یہ سب لوگ حبشہ چلے گئے. اب قریش مکہ کو کہاں سکون آتا تھا کہ مسلمان کسی ملک میں جا کے آزادی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. انہوں نے پیچھے شرارت کی. حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا سمجھدار آدمی تھا, انجیل کا جاننے والا تھا, بڑا معاملہ فہم تھا, یہی وجہ بنی کہ اللہ نے اسے ایمان کی توفیق بھی عطا فرمائی. نجاشی کے پاس مسلمان چلے گئے, اس نے کہا ٹھیک ہے تم رہو, پر قریش مکہ نے وہاں بھی سکون نہ لینے دیا. یہ وہاں پیچھے پہنچ گئے, وہاں پہنچ کے انہوں نے شکایتیں لگائیں, کہانی بڑی پکی یاد کی ہوئی تھی, دیکھو جی لڑا دیا ہمیں, یہ کہتے ہیں تمہارا باپ دادا بت پوجتا تھا تو وہ گمراہ تھے, اب ہم یہ ہمارے بڑوں کو برا کہتے ہیں. معاذ اللہ مختلف سٹوریاں جا کے بادشاہ کو سنائی, اس کے مشیروں کو تحفے تحائف دیے, اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی. بادشاہ تو کہ سیاںا بندہ تھا, اس طرح کے سیانے بندے ویسے کم ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو منصف چودھری اور پنچایت کے لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو پہلے چلا گیا اسی کے حق میں فیصلہ ہے, جو پہلے تو چلا گیا ہے, چودھری جس نے پہلے مان لیا لہذا بندہ ٹھیک ہے. نجاشی نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں کوئی ایسے ہی نادان ہوں کہ تم جو کہو کہ میں بڑا بڑا مان جاؤں گا, میں مسلمانوں کو بھی بلاؤں گا, ان کی بھی بات سنوں گا, دونوں طرف کا موقف لے کے پھر میں فیصلہ دوں گا. اس نے بلایا, مسلمانوں کو سمجھ آ گئی کہ شرارت ہو گئی, اس لیے تو بلایا گیا. یہ محبت والے لوگوں کا انداز ہے.
فرماتے مشورہ ہونے لگا تو بعض صحابہ نے کہا کہ ذرا ہمیں حکمت سے بات کرنی چاہیے. ابھی دیکھیں نا ایک گاؤں پہ بھی اسلام کی حکومت نہیں تو کوئی پیچھے بظاہر ظاہری پاور کوئی نہیں. ہمیں حکمت کے ساتھ دلیری کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ابھی چونکہ پیچھے بظاہر طاقت کوئی نہیں. یہ بعض لوگ مشورے دے رہے تھے. حضرت جعفر طیار سبحان اللہ اسلام کے پہلے خطیب حبشہ میں پہلے خطیب کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے تم نے مجھے حکمت کا درس دیا بڑی اچھی بات ہے پر ایک بات لکھ لو کہنا میں نے وہی ہے جو میں نے حضور سے سنا ہے. پکی بات ہے وہی کہنا. اصل مسئلہ کیا تھا جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ سنیں. عیسائی مانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا. معاذ اللہ. مسلمانوں کے نزدیک یہ کفر ہے شرک ہے. جس ملک میں وہ گئے تھے ان کا بادشاہ بھی عیسائی سارے لوگ بھی عیسائی. اب وہاں وہ یہ بات چھیڑیں گے کسی کے سامنے کسی کے ملک میں کھڑے ہو کے. یہاں تو دو افسر بیٹھ جائیں تو لوگ سچی بات نہیں کر پاتے. دو لوگ افسر بیٹھ جائیں تو بندہ سچی بات نہیں کرتا. ہو جی جس طرح آپ کہیں گے ویسے ایسے ویسے ہو جائے گا. حق تو حق ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی بندہ دیکھ کے بندہ رویہ بدل جائے. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. جا کر کے حضرت جعفر طیار وہاں کھڑے ہوئے. بادشاہ نے سوالات پوچھے جواب دیے. فرماتے ہیں فارغ ہو کے آنے لگا تو وہ جو قریش کے لوگ گئے ہوئے تھے وہاں مکے کے انہوں نے پھر کہا جن سے پوچھے ان کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا. یہ ہے وقت جب آپ نے عقیدے کا اظہار کرنا. یعنی ان کا ملک ان کا حکمران ان کے لوگ پھر دوبارہ بلایا کہنے لگا جی بتائیے آپ کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے. حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں چھڑی تھی. فرماتے میں نے اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی اور میں نے اسے زور سے پکڑا. میں نے کہا بادشاہ سن ہمارا عقیدہ کیا ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں. ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جناب عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہے جو کواری اور پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے. اس کے زیادہ کچھ نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب وہ جو تھے نا وہاں عیسائی راہب بھی بیٹھے ہوئے پادری بھی ان کی زبانیں انہوں نے دانتوں کے نیچے دبانی شروع کر دی. غصے سے شرابور ہو گئے. ہمارے ملک میں آ کے ہمارے وطن میں اور بظاہر جن کے پیچھے کوئی دنیاوی طاقت بھی نہیں ہمارے سامنے آ کے اتنی بڑی بات. جب وہ لال پیلے ہو رہے تھے پر ان کا خیال تھا کہ پہلے نجاشی بادشاہ بولے پھر ہم کوئی بات کریں گے. نجاشی نے بات سنی حضرت جعفر طیار کی. جناب جعفر طیار کہتے ہیں میں سچ بول کے پورا مطمئن تھا. سچ کی نا اپنی ایک ذاتی طاقت ہے. سچ کی اپنی ایک حلال کی اپنی ایک ذاتی طاقت ہے. فرماتے ہیں کہ میں بڑا مطمئن تھا. اب سب کی نظریں بادشاہ کی طرف تھی کہ وہ تبصرہ کرے. بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگا لوگو جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا جناب عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے. میں نے بھی تو انجیل پڑھی ہے میں بھی تو چیزوں کو جانتا ہوں. ایک تنکے کا بھی مسئلہ نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ صحیح ہے جو عقیدہ رسول اللہ کے غلاموں نے بیان کیا. اور ہمارے حکمران یہ عقیدہ بیان کرنے کی طاقت رکھتے وہ آپ کے سامنے حلف اٹھاتے شیروانی پہن کے. ہاں اور جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا تو ان کے سٹائل بدل جاتے ہیں. پھر وہ جیسا دیس ویسا بھیس. میں چلو میں حکمرانوں کی کیا بات کروں. میں نے تو برطانیہ کے ایئرپورٹ پہ نعت خواں بھی دیکھے ہیں جو یہاں آپ کو عاشق رسول بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں اترتے رنگ ڈنگ ہی بدل جاتا ہے. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. آپ جو ہیں وہ بنے جو آپ نہیں ہیں اس کا اظہار نہ کریں آپ. اور کم از کم مذہب اور دین کے نام پر تو نہ یہ کام کریں. یہاں تو ڈاکہ زنی کا مظاہرہ نہ کریں. تو فرمایا 3 چیزیں پیدا کرو. 3 چیزیں تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے گا. پتہ کیا ہوتا ہے محبت ہو جائے نا محبت تو بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. آپ والد صاحب کہتے ہیں پتر چچا کا بیٹے کی شادی ہے چلا جا. لیکن بنتی نہیں نا چچا سے شریکہ ہے. وہ کہتا ابا جی میں نے نہیں جانا.
کہتا چل پتر برادری ہے، چل چچا کا بیٹا چلا جا، تو جاتا ہے پر بڑا ٹائم کے ٹائم، این اس وقت جب نا آخری لبوں پہ ولیمہ ہے، گیا کچھ تحفہ دیا واپس آ گیا، پھر شادی آ گئی اس کے دوست کی، کلاس فیلو کی، وہاں بھی ٹائم کے ٹائم جاتا ہے، 3 چھٹیاں لیتا ہے دفتر سے، ڈیوٹی سے 3 چھٹیاں لیتا ہے، اور سیانا بیانا بندہ ہو کے وہاں دیگیں پکوا رہا ہے، اور وہ چلا گیا ولیمے والے دن اپنے سسرال پر، یہ محنت کر رہا ہے، تو اس سے پوچھو تو اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ کہتا پیار جو ہو گیا، محبت ہو جائے تو کام آسان، محبت نہ ہو تو کام، یہ ہم سفر کرتے ہیں نا، میں بڑے سفر کرتا رہتا ہوں، پاکستان میں گھومتا رہتا ہوں، اگر تو آپ کا ذہن بن جائے نا تھوڑا سا بھی کہ میں 15 20 50 ہزار کے لیے، آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ تھک جائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے مجھے قریب سے یہ مال مل جائے تو میں جاؤں نہ کہیں، کیونکہ آپ کا مطمع نظر یہ ہے، اور اگر آپ کا ذہن بنے نا جہاں جہاں جاؤں گا وہ جگہ میرے ایماندار ہونے کی گواہی دیں گی، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور لوگوں دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور اگر تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، آپ جب پیار سے کوئی کام کرتے نا، کوئی آپ کا مشن بن جاتا ہے، وہ آپ کو تھکاتا نہیں، وہ آپ کو لیے پھرتا ہے، آپ کا ذوق بن جاتا ہے، آپ کے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ وقت اتنا نہیں ہے، آپ بھی بڑے ذوق والے ہیں، میری بھی بڑی طبیعت چاہ رہی ہے بات کروں، لیکن اب چونکہ سمیٹنا ہے، میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اچانک ایک صحابی سے ملاقات ہوگی، تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پر میں کمزوری دیکھ رہا ہوں ظاہری طور پر، خیریت ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں نے 4-5 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ یہ فقیری نا حضور کی پسند ہے، مجبوری نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں رب نے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی ہیں، لیکن سادی روٹی حضور کی پسند ہے، کچا مکان حضور کی پسند ہے، ایک دن کھانا اور کچھ دن فاقہ کرنا یہ نبی پاک کی۔ یہ غریب کئی دفعہ نا اچھے نہیں لگتے، ہر وقت شکوہ کرتے کہ غریب رہ گئے غریب رہ گئے، اور تم تو اس لائن میں کھڑے ہو جس لائن میں حضرت بلال حبشی ہے، جس میں حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ تم دیکھو تو صحیح، اگر دولت بڑی اچھی ہوتی تو سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوتی، ہم کن چکروں میں پڑیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت پہ نکاہت ہے، فرمایا 3-4 دن سے 5 دن سے کھایا کچھ نہیں، تو صحابی دوڑے گئے، اپنی گھر والی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ ہے کا کوئی چیز بھی نہیں، دائیں بائیں 2-4 گھر جو تعلق والے تھے ان سے پوچھا کھانے کی کوئی چیز نہ ملی، اللہ اکبر، اب پتہ کیا کیا، چپ نہیں کر گئے، بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، وہاں ان کے باغات تھے، ان کے باغ میں گئے، اذان سنیں، تو جو عرض کر رہا تھا اس پر آپ توجہ کریں گے، بس میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکے، 4:15 جماعتیں جی بس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ حضرات۔ میرے بھائی اس صحابی نہ بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، وہاں ان کے باغات تھے، ان کے پاس جا کے کہنے لگے مزدوری ملے کی مزدوری؟ وہ کہنے لگے مزدوری تو ہے پر ذرا مشکل ہے، پانی ذرا گہرا ہو گیا ہے، گرمی سخت ہے، کنویں میں پانی نکالنا ہے اور درختوں کو دینا ہے، ایک پانی کا ڈول آپ نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی، مشکل ہے، کوئی مزدوری کر نہیں رہا، قربان جائیں، پیار ہے نا؟ فرماتے ہیں میں نے اپنا کپڑا بچھا لیا اور میں اس میں سے پانی نکالنے لگا، ایک ڈول نکال کے درخت کو ڈالتا، ایک کھجور ملتی، وجود سارا پسینے سے شرابور ہو گیا، تینوں لب دیا نا اسی آپ ہی گواچے، سارا
پسینے سے شرابور وجود ہو گیا. فرماتے ہیں کہ کھجورے میں ایک ایک لیتا رہا, ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. جب میرا وہ کپڑا کھجوروں سے بھرا, سبحان اللہ. میں نے اٹھایا, لے جا کے نا نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کریم نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی, آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا اتنی سخت مشقت پر تجھے کس نے مجبور کیا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کس نے مجبور کرنا تھا, آپ کی محبت نہیں مجبور کرنا. سبحان اللہ. تو حضور کی خالص محبت اپنی طبیعت میں, اور پھر جو نبی پاک سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں نا, حضور کے صحابہ اور تمام صحابہ, حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ عنہ, حضور کے تمام اہل بیت, حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر ساری ازواج, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے نواسیاں, چاروں شہزادیاں, سب کا احترام, سب کا پیار, اولیاء اللہ کا پیار, صوفیاء کا پیار, علماء کا پیار, حتیٰ کہ قرآن پاک سے بھی حضور کو نسبت ہے نا, سبحان اللہ. قرآن پاک کا بھی پیار. ایک بات جاتے جاتے, آپ کا کتنا دل کرتا ہے کہ آپ کے والد کی, استاد کی, مرشد کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں, دل کرتا ہے نا. تو نبی پاک نے فرمایا میرے امتیو جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. خوب توجہ سے اور صحیح والا وضو کر کے, ذوق والا, اچھا. اور نماز کیونکہ فرض ہے, اور فرائض بہرحال جب تک مکمل نہ ہو نوافل کا فائدہ کوئی نہیں. آپ خوب انہماک سے نماز پڑھیں اور ذوق سے. اور میں آپ سے عرض کروں, جتنا کچھ ہم نے دنیا میں سر پہ اٹھایا ہوا ہے نا, میری وجہ سے کام چل رہا ہے, میری وجہ سے گھر چل رہا ہے, کوئی شے نہیں آپ کی وجہ سے چل رہا, کچھ بھی نہیں چل رہا. ہماری طرح کے بڑے لوگ آئے جن کے لوگوں نے نعرے لگائے, پروٹوکول کیے, بڑا کچھ کیا, کدھر ہیں وہ؟ او پنجا دیس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پے, ادھروں کوئی بھی نہیں جی آمدہ, ادھروں لکھاں گئے. آپ کی ضرورت کسی کو نہیں ہے. آپ اپنے معاملات کی خود سے حفاظت کریں, اپنی آخرت کی تیاری کا ذوق پیدا کریں, اور اپنے پر خود اپنی نگرانی بٹھائیں. اس طرح رات نوٹوں کا حساب کرتے ہیں نا, آج کتنے ہو گئے, اس طرح اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کریں. کوشش کریں کوئی بدی ہو نہ پائے. اگر کوئی بات ایسی ہو بھی جائے تو آپ درگزر کی کوشش کریں. کوشش کریں کہ نیکی کا کوئی اصول ہو جائے. فارغ بیٹھنا ہے تو اس کی بات کرنے سے بہتر ہی درود پاک پڑھا جائے, کچھ خیر کی جائے, اچھا سوچا جائے. بہت اچھا اہتمام کیا کاروان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے. اللہ تعالیٰ سب آپ کو برکتیں عطا فرمائے, آپ کی اس کوشش کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا کرے. آخر دعوانا